اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم کل والا لیسن نمبر 5 اس کو دہرائیں گے تاکہ جو کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، یہ حروف مفردات کو جوڑ کر کیسے پڑھتے ہیں یا ان کی شکل کیسے بنتی ہے، نقطے والے بغیر نقطے والے حروف کی پہچان کا طریقہ کیا ہے، اس مشق کے اندر ہم سیکھیں گے۔ اس مشق کا نام ہے مرکبات۔ اس مشق کا نام کیا ہے؟ مرکبات۔ مرکبات کو پڑھنا سیکھیں گے، جو کہ حروف مفردات کو ملا کر جو مشق بنتی ہے اس کو مرکبات کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی جانتے ہیں، دہرائی بھی کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ حروف کو مخارج اور اس کی صفات، نقطے اور بغیر نقطے والے حروف کو ملا کر پڑھنا سیکھیں گے کہ حروف مفردات کی پہچان کا طریقہ کیا ہے۔ تو چلتے ہیں پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم اپنے کل والے لیسن کی دہرائی کرتے ہیں، پھر اس کی تفصیل کو سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لائن نمبر 4 سے لائن نمبر 6 تک ہم نئے لیسن کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ تو سب سے پہلے بچوں ہم کل والا لیسن جو ہے وہ ہم ریڈ کر لیتے ہیں۔ تو کل والا لیسن جو ہے وہ ہم ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں۔ چلتے ہیں جی، اپنے لیسن کو شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام جیم لام الف با لام با کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف لام با کاف تا تا کاف ثا۔ یہ سا بغیر سیٹی کی آواز کے ساتھ ادا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارا کل کا لیسن تھا جو ہم نے دہرایا۔ تو اب چلتے ہیں اگلے لیسن کی طرف۔ سب سے پہلے کل کچھ چیزیں جو ہم نے بیان کی تھی وہ ہم اس کو سوال و جواب کی صورت میں ہم سامنے رکھ کر ہم اس کو دہراتے ہیں۔ مفردات سے مرکبات کیسے بنتے ہیں اس کی عملی مشق جو ہے اس کو ہم سیکھیں گے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو حروف مفردات بھی سمجھ آ جائیں گے اور مرکبات اس کو پڑھنا بھی آپ سیکھ جائیں گے۔ تو سب سے پہلا کویسچن ہے ہمارا، مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے اکیلا حرف مفرد کہلاتا ہے، یعنی جو صرف ایک حرف ہوتا ہے اس کو ہم مفرد کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہ ہمارے پاس حرف ہے با، یہ دیکھیں صرف ایک حرف ہے تو اس کو مفرد کہتے ہیں۔
اب اگلا سوال ہے مرکب کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، سوال کیا ہے؟ مرکب کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، یعنی کہ دو حروف اکیلے دو حروف مل جائیں یا اکیلے دو سے زیادہ حروف مل جائیں، ایک لفظ کے اندر دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف اکٹھے مل جائیں تو ایک مرکب ہو جائے گا، یا دو حروف کے ملنے سے ایک مرکب بنتا ہے۔ تو جیسا یہ دیکھ لیں، با لام، یہ دو مفرد حروف ملے ہیں، ایک با ہے اور دوسرا لام ہے، تو یہ ایک مرکب ہوگا۔ اسی طرح ایک مثال یہ ہے تا جیم، تو پیارے بچوں یہ مرکب ہے جو دو مفرد حروف کے ملنے سے مرکب بنا۔ اب چلتے ہیں ان دونوں کا فرق سیکھتے ہیں۔ فرق تو یہ سامنے ویسے ہی لکھا ہوا ہے، فرض کرنے کو پوچھتا ہے کہ مفرد اور مرکب میں کیا فرق ہے، تو سمپل یہ دونوں چیزیں آپ بتا کے آپ دونوں کا فرق بتا سکتے ہیں۔ تو دوبارہ ہم نیا کویسچن بنا کے ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں، مفرد اور مرکب میں فرق کیا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا نیا کویسچن ہے۔ جو ایک حرف ہوتا ہے وہ مفرد کہلاتا ہے، جو صرف ایک حرف ہوتا ہے وہ مفرد کہلاتا ہے، جیسا کہ یہ ہمارے پاس حرف ہے نون، یہ ایک مفرد ہے کیونکہ ایک حرف ہے۔ اب اگلا کویسچن کا حصہ ہے کہ مرکب میں فرق کیا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف کے ملنے سے ایک مرکب بنتا ہے۔ اس کو ریپیٹ کر لیجئے گا، دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف کے ملنے سے، یعنی کہ یہ جو مفرد حروف ہیں دو ہو جائیں یا تین ہو جائیں، وہ ایک لفظ کے اندر اکٹھے آ جائیں تو وہ ایک مرکب ہوگا۔ جیسا کہ یہ دیکھ لیں ہمارے پاس یہ تین حروف ہیں جو اکٹھے آ گئے ہیں تو یہ ایک مرکب ہے۔ تو ان کو پڑھ کے دیکھتے ہیں، با لام با، تو یہ ایک مرکب ہے۔ تین سوال ہیں، تو اس سے آپ کو مفردات اور مرکبات کی پہچان ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مفردات کیا ہوتے ہیں اور مرکبات کیا ہوتے ہیں۔ پھر ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم حروف مفردات کی جو شکلیں ہیں ملانے سے مرکبات کے اندر ان کی شکلیں کیسے ہو جاتی ہیں وہ ہم اگلی مشق کے اندر سیکھیں گے۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ اب یہ مفرد کی جمع ہے، دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف ہوں تو انہیں مفردات کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف ہوں تو انہیں مفردات کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ دیکھ لیں، یہ اکیلے اکیلے حرف ہیں تو یہ چونکہ ایک سے زیادہ ہیں تو یہ مفردات ہیں۔ مفرد کی جمع ہے نا، ایک سے زیادہ آگے ہیں حروف تو اب ان کو ہم مفردات کہیں گے۔ جیسے دیکھ لیں، الف، با، تا، ثا، جیم، حا۔ اب اگلا کویسچن ہے کہ مرکبات کسے کہتے ہیں؟ مرکبات کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے دو یا دو سے زیادہ مرکب حروف کا مجموعہ مرکبات کہلاتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ مرکب حروف کا مجموعہ مرکبات کہلاتا ہے، یعنی کہ یہ مفردات کے ساتھ جو ہم مفردات دو یا دو سے زیادہ مفردات کے ملنے سے ایک مرکب بنا تھا۔ جیسا کہ یہ دیکھ لیں، یہ دو حروف مفرد ہیں، ایک مرکب ہے، دو مفرد حروف ہیں، ایک مرکب ہے،
تو یہ زیادہ ہو گئے ہیں تو اب ان کو مرکبات کہہ دیں گے. تو اب پڑھ لیتے ہیں اب اس کو پڑھتے ہیں. یا فا ضاد لام میم ثا لام کاف یا فا. اب مفردات اور مرکبات کا فرق سیکھتے ہیں. مفردات اور مرکبات میں فرق کیا ہے؟ اب اگلا سوال ہے مفردات اور مرکبات میں فرق کیا ہے؟ تو سمپل یہ دو الگ الگ بھی آپ ان کو بتا سکتے ہیں اس سوال کا جواب، لیکن ہم ایک سوال کے اندر دو چیزیں پوچھی گئی ہیں تو ہم ان کو ایک ساتھ دونوں چیزوں کو بتا دیتے ہیں. تو مفردات اور مرکبات میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم مفردات کو دیکھتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف ہوں تو انہیں مفردات کہتے ہیں. جیسا کہ یہ دیکھ لیں، دال، ذال، را، زا، سین. تو یہ دو سے زیادہ مفرد حروف ہے تو یہ مفردات ہوں گے. تو اب اگلا کویسچن انہوں نے پوچھا ہے اس ایک سوال کے اندر کہ مرکبات کیا ہیں، کہ ان دونوں کا فرق بتائے کہ مفردات کسے کہتے ہیں اور مرکبات کسے کہتے ہیں. تو اب ہم بتاتے ہیں جی مرکبات کیا ہے. دو یا دو سے زیادہ مرکب حروف ہوں تو انہیں مرکبات کہتے ہیں، یا مرکب کی جمع مرکبات کہلاتی ہے یا مرکب کی جمع کو مرکبات کہتے ہیں. اب یہ اس کے الفاظ ہیں ہمارے پاس جو کہ مرکبات کے ہیں. با ہا میم تا لام کاف جیم لام تا یا میم دال. تو پیارے بچوں یہ کچھ کویسچن تھے اور ان کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب اگلے لیسن کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں. جی بچوں اب ہم آج کا جو سبق نمبر 6 ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو میرے ساتھ اس کو دہرا لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یا سین نون صاد تا ضاد ثا طا ثا جیم تا حا نون خا. تو پیارے بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کا لیسن جو ہے وہ سمجھ لیا. بچوں اس کو آپ نے بار بار اس کو ریڈ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے. جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اگر اچھا لگا ہے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے کومنٹ میں جا کے ویری گڈ لکھیں، کچھ حوصلہ افزائی کے الفاظ لکھیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، سیکھنے کا موقع ملے آپ کو. تو دعا میں یاد رکھیے. اگلی
ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔